اور میں اپنے بندے سے راضی ہو جاؤں۔ نہ عذر ہے نہ ٹالنا ہے، جب بھی ہم رب کے آگے آنسو بہاتے ہیں میرا رب ہمیں فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ ماں کے آگے رو کے کہہ دے اماں غلطی ہو گئی، کیا ماں اس بچے کو مارے گی؟ باپ مارے گا، استاد مارے گا جب بندہ غلطی مان رہا۔ یہ ماں اپنے بچوں سے اتنی پیار نہیں کرتی جتنی میرا مالک اپنی مخلوق سے، یعنی میرے اور آپ سے پیار کرتے ہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے اللہ۔ آخر اگر بیٹی ماں سے کہہ دے غلطی، کوئی شرم کی بات تو نہیں، بیوی خاوند سے کہہ دے، شاگرد استاد سے کہہ دے، نوکر مالک سے کہہ دے کہ غلطی، کوئی شرم آر نہیں کہ اگر ہم سارے مل کے اپنے مولا سے کہہ دیں اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، از خود ہم غلط نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں شیطان کرواتا، انسان از خود غلط نہیں ہے، ہم سے غلطیاں شیطان کرواتا ہے، نفس کرواتا۔ قیامت کا دن آئے گا ایک بندہ میرے مالک کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے کا اعمال نامہ کھولو۔ جب اعمال نامہ کھلے گا بندے کے اعمال نامے میں کوئی نیکی بھی موجود نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے اس میں میرے بندے کا قصور بھی کوئی نہیں ہے، میرا بندہ اس لیے نیکی نہیں کر سکا کہ شیطان نے میرے بندے کو نیکی نہیں کرنے دی۔ اگر ہم شیطان کو پیدا نہ کرتے میرا بندہ میرا نافرمان کیسے ہوتا؟ لہذا میرے بندے کے سارے گناہ اٹھا کے شیطان کے گلے میں ڈال دو، اسے جہنم میں ڈالو اور میرے بندے کو جنت لے جاؤ۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اعمال تلیں گے، ہر بندے کی نیکیاں بھی تلیں گی، گناہ بھی تلیں گے۔ ترازو میرے رب کے عدل کا لگے گا، ایک پلڑا اتنی بڑا ہوگا ترازو کا ایک حصہ کہ 7 آسمان زمین کا خلا چھوٹا، وہ ترازو کا ایک حصہ پلڑا اس سے بھی بڑا ہوگا۔ یا اللہ تلیں گے کیسے؟ فرمایا ہر عمل کو اللہ تعالیٰ جان دیں گے، بندے کی شکل میں عمل بھی تلے گا، بندہ بھی ساتھ تلے گا۔ یا علماء نے لکھا ہے کہ میرے مالک قیامت کے دن ہر نیک عمل کا نور پیدا فرمائیں گے، ایک پلڑے میں نیکیوں کا نور رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں گناہوں کی ظلمت کو ڈالا جائے گا۔ جو نور والا پلڑا ہوگا میرے اللہ اشارہ کریں گے وہ بھاری ہو جائے گا اور اللہ کا بندہ جنت چلا جائے گا۔ قیامت کا دن آئے گا ایک بندے کے گناہ نیکیاں برابر برابر ہو جائیں گی اور میرے اللہ فرمائیں گے جا میرا بندہ ایک نیکی اگر تو مانگ کے لے آتا ہے تو میں رب نیکیوں کا پلڑا بھاری کر کے تجھے جنت بھیج دوں گا۔ پیچھے والے سبحان اللہ نہیں کہتے، تھوڑا سا اور کہہ دیں میرے مالک کا پیارا نام ہے، میرے لیے نہ کریں اپنی آخرت کے لیے کریں، اپنے رب کو یاد کریں نا، مزہ آ جائے۔ اس زبان کو معطر کر لے، معمر کر لے، رب کا نام بلند کر لے اور سارے مل کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات کر رہا تھا؟ بندہ جائے گا بیوی کے پاس، ماں کے پاس، باپ کے پاس، بیٹے کے پاس، بیٹیوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، دوستوں کے پاس، شاگردوں کے پاس، ایک نیکی کم پڑ گئی ہے کوئی تو نیکی دے دے۔ بیوی کو جتلائے گا تیرے لیے میں نے گھر بنایا، نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، میں نے تجھے زیور پہنایا، تیری آرام و راحت کا سارا انتظام کیا۔ اولاد کے پاس جائے گا میں نے سب کچھ تمہارے لیے ترکہ بنا کے چھوڑا،
میں تو قبر میں دو کپڑے کفن کی چادر پہن کے سب کو چھوڑ آیا، آج مجھے ایک نیکی تو کوئی بیٹا دے دے، کوئی بیٹی دے دے۔ ماں کے پاس جائے گا، ماں تو نے میرے اتنی تکلیف اٹھائی، 10 مہینے میرا وزن بوجھ بھی اٹھایا، درد ذی کی تکلیف بھی اٹھائی، سردی گرمی میں جاگتی رہی، آج میں تیرا پیارا لاڈلا بیٹا ایک نیکی کے بدلے میں رکا ہوا ہوں۔ ماں جواب دے دے گی، بیٹا بیٹی بہو سب رشتہ دار دور ہو جائیں گے۔ مڑ کے آئے گا، ایک بندہ سامنے پوچھے گا، کیا پریشانی لے کے بھاگ رہا ہے؟ میرا کام بنتا تھا، کیا کروں، نیکیاں گناہ برابر ہو گئی ہیں، ایک نیکی ملے تو میرا کام بنتا ہے، لیکن دیتا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھو، دنیا کے اندر بچے امتحان دیتی ہیں، ایک نمبر کم ہو جائے، جتنی بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ فیل، ایک نمبر اوپر ہو جائے پھر بھی خود ذہن کو پاس لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ایک نیکی کا قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن وہ بندہ کہے گا، مجھے پتہ چلا ہے میرے اعمال نامے میں سارے گناہ ہیں، ایک نیکی رکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں میں تو جہنم چلا جاؤں گا کیونکہ میرے پاس تو سارے گناہ ہیں۔ ایک نیکی نظر آ رہی ہے، جا تو لے جا نیکی، تاکہ تجھے تو اللہ جہنم سے بچائے۔ بندہ نیکی لے کے میرے مولا کے پاس جائے گا، اللہ فرمائیں گے کس نے تجھے نیکی دی؟ اللہ اس بندے نے دی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کو بلاؤ، وہ بھی آ جائے گا جس نے نیکی لے کے آیا ایک نیکی، اللہ فرمائیں گے جا تجھے میں نے اپنے عدل سے معاف، عدل ہو گیا نا، ترازو تلا ہے، نیکی آ گئی، جا میرا بندہ تجھے میں نے عدل سے معاف کیا اور بیڑا پار کر دیا، جس کی ایک بھی نہیں بچی اس کو اشارہ ہوگا، جا میرا بندہ تجھے ہم نے اپنے فضل سے معاف کر دیا۔ ہم تو یہی کہیں گے جیسے سلطان باہو، اللہ تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ کیا ہستیاں گزر گئی، فرمایا عدل کرے تا تھر تھر کم من اچیاں شان والے ہو، تے بخشے جامن فضل کرے، تے بخشے جامن میں جے منہ کالے ہو۔ جتنی بھی منہ کالا ہو جائے، فرماتے تھے اللہ میرا دل کالا نہ کرنا، بھلے میرا منہ کالا کر دے، دل کو کالا نہ ہونے دینا۔ ہم کیا کریں، روزانہ چہرے کو چمکاتے ہیں جس کو مخلوق نے دیکھنا ہوتا ہے، دل کو طرف متوجہ نہیں ہوتے جس دل کے اوپر میرے مولا نے نظر ڈالنی ہوتی ہے۔ چہرہ جیسا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل بندے کا کالا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک گناہ کرے ایک نقطہ کالا، دوسرا گناہ کرے دوسرا نقطہ کالا، دل کے اوپر جا کے اس کے اثرات پڑتے جاتی ہیں، سارا دل گناہوں کی ظلمت میں جب بھر جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، پھر اللہ تیرے لیے میرے لیے سبب بنا دیتا ہے، ایسا مجمع مل جاتا ہے یا نیکی کا موقع مل جاتا ہے، جب میں زبان سے کہتا ہوں استغفر اللہ، میرے مالک فرماتے جا میرا بندہ، مجھے اسی لفظ کا انتظار تھا، تیری زبان سے نکلا اللہ میری توبہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں آ رہی تھی، قوم چل کے آئی، اللہ کے کلیم دعا تو کرے بارش آ جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو میدان میں جمع کیا، دعا مانگی میرے مالک بارش دے، کلیم اللہ ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، بارش تو نہیں آئی، زمین تانبے کی گرمی اور بڑھ گئی۔ کلیم اللہ سے قوم کہنے لگی، کلیم اللہ آج پتہ چلا آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا۔ کلیم اللہ دور چلے گئے، ہم کلام ہوئے مولا سے، اللہ کیا واقعی آپ میرے سے ناراض ہیں؟ کیا میرا مقام اور رتبہ ختم ہو گیا کہ میں نے تو دعا مانگی بارش کی،
آپ نے زمین تانبے کی کر دی، گرمی بڑھا دی۔ میرے اللہ نے فرمایا نہیں میرا کلیم، آپ تو ہمارے کلیم ہو، آپ کا رتبہ بھی نہیں گھٹا، شان بھی نہیں گھٹی، دعا بھی رد نہیں ہوئی۔ البتہ جو مجمع تمہارے سامنے موجود ہے، اس میں ایک بندہ 40 سال سے مسلسل میری نافرمانی کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، یہ اٹھ جائے تو میں رب اب یہ بارش نہ، یہ نہیں فرمایا کہ توبہ کر لے، یہ اٹھ جائے، یہ اٹھ جائے تو بارش آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے آئے، قوم کو بتایا میں نے رب سے پوچھ لیا، میرا رب میرے سے ناراض نہیں ہے۔ ایک بندہ مجمع میں 40 سال سے مسلسل گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، مالک نے ارشاد فرمایا خود نکل جائے، بارش آ جائے گی۔ جو بندہ بیٹھا تھا اس کے دل میں تو آ گیا کہ میں ہوں 40 سال سے گناہ کرنے والا، شاید کوئی اور ہو، دیکھتا ہوں انتظار کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر دیکھا کوئی نہیں اٹھا، پھر تھوڑا اونچا ہو کے دیکھا شاید پیچھے آگے کوئی اٹھ، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ پھر دل میں خیال آیا میں ہی تو ہوں، اگر میں اٹھتا ہوں لوگ برا بھلا کہیں گے کہ تو تھا وہ گندا، اگر نہیں اٹھتا تو رب بتا دے گا۔ دونوں طرف سے پھنس گیا۔ پھر کوئی سمجھ نہیں آئی، اپنا سر اپنے گھٹنے میں دے دیا، سر جھکا دیا مولا کے آگے، آنسو بہا دی، اللہ مجھے آج شرمندگی سے تو بچا لے، میں آج وعدہ کرتا ہوں میں کبھی پھر گناہ نہیں کروں گا، یہ ہے سچی توبہ، مجھے شرمندگی سے بچا، دنیا کو پتہ نہ چلے، اللہ تو ستار العیوب ہے، میرے عیب پہ پردہ ڈال۔ ابھی بندہ بیٹھا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اللہ بندہ تو کوئی نہیں اٹھا، بارش کیسے آ گئی؟ اللہ نے فرمایا میرا کلیم جس بندے کی وجہ سے ہم نے بارش کو روک رکھا تھا اسی بندے کی وجہ سے بارش کو بھیج دیا ہے۔ اللہ مجھے بتائیں وہ بندہ کون ہے میں بھی دیکھ لوں۔ کیا خفیہ رابطہ رب سے کیا، پیغمبر کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ آپ بتائیں نا وہ بندہ کون ہے مجمع میں۔ قربان جاؤں ستار العیوب، میرے مولا نے فرمایا نہیں ہو سکتا میرا کلیم، جب میرا نافرمان تھا ہم نے تب اس کا نام نہیں لیا، اب تو میرا ہو گیا، اب تو یاری بحال ہو گئی، دوستی بحال ہو گئی، تعلقات بحال ہو گئے، اب کیسے بتائیں کہ یہی پہلے گناہگار تھا آج نیک بنا ہے؟ نہیں، اللہ نے تجھے مجھے موقع دیا اسی بولنے والی زبان سے رب کو منانا ہے، توبہ کرنی ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے میرا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سارے گناہوں کو معاف کر دینا اور نیکیوں میں بدل دینا میرا کام ہے۔ کوئی توبہ میں دیر ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے، ہر وقت توبہ کرو۔ اچھا میں نے توبہ کر لی مجھے تو معافی ہو گئی، کیا پھر میں توبہ اگلے دن نہ کروں؟ اگلے دن تک حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نے لکھا ہے، نور اللہ مرکز کراچی میں بڑے بزرگ گزرے تھانوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے فرمایا جب صبح ہو نا آپ یہ سے کیا کرو، صبح اٹھتے ہی کیا کرنا ہے نیت کرے اللہ آج کا پورا دن میں تیری رضا والے کام کروں، پورا دن میں اور کوئی کام نہ کروں جو تیری ناراضگی کا سبب بنے۔ نیت صبح کرو شام تک کافی ہے، ایک نیت کافی ہے۔ اور جب رات کو آنکھ کھل جائے عشاء کے بعد سو گئے، جلدی سویا کرے، جب آنکھ کھلے تو وہ آپ کی خود نہیں کھلی، یوں نہ سمجھے کہ بس میری پتہ نہیں کچی نیند تھی کھل گئی، نہیں، جب بندے کی سونے کے بعد آنکھ کھلتی ہے فرشتے جگاتے ہیں، فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں بندہ خدا بس کر، سونے کی جگہ قبر ہے، جاگ اٹھ جا، تجھے جگا دیا گیا ہے مولا کے لیے۔ اوپر تو دیکھو میرے اللہ نے رحمت کے در کھول رکھے ہیں، تو سو رہا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، جیسے آنکھ کھلو، آنکھ کھلتی جائے پڑھ لیا کرے لا الہ الا اللہ
پڑھتے جائیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف کلمہ پڑھ لیں پھر بھی کافی ہے, درود پڑھ لیں پھر بھی کافی ہے, سبحان اللہ کہہ دیں پھر بھی کافی ہے. بھلے پھر آنکھ لگ جائے کوئی مسئلہ نہیں, جب بھی آنکھ سو کے کھلے اللہ کی تسبیح ضرور کر لیں, تاکہ مقصد پورا ہو کہ فرشتے نے تجھے جگایا تھا. پھر اگر جاگ ہو جائے تو 2 رکعت, 4 رکعت, 6 رکعت, 8 رکعت, یہ تہجد کی نوافل 8 رکعتیں, 2 صلاۃ الوضو, 2 صلاۃ الحاجات, 12 رکعت. اگر موقع مل جائے تو آج کی رات جب بھی میرے والد سے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, حضرت شاہ جی امیر شریعت و دولت شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسکین پور شریف آئے تو میں ان کا واز سن کے آیا, میں نوجوان تھا, تو جب گھر آیا تو مجھے مستورات اکٹھی ہو گئی, مجھے کہنے لگی بیان سنا یا, میں نے کہا ہاں جی سناؤ. تو میں بخاری صاحب کی نقل اتار رہا تھا, گھر میں بیان سنا رہا تھا, اتنے میں بخاری صاحب بھی باہر آ گئے اور اندر سے میری آواز بھی سن لی. تو فرماتے ہیں جب میں باہر نکلا میں نے بخاری صاحب کو دیکھا, میرا بدن جلال تھا, بڑا روب تھا, میں ڈر گیا مجھے مارے نہ, کیونکہ میں تو ان کی نقل اتار رہا تھا. فرمایا مجھے سینے سے لگایا, مجھے پیار کیا, اللہ اکبر. جب پیار کیا تو اس کے بعد فرمایا کہ بیٹا تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے. میرے والد صاحب نے فرمایا نہیں بچہ ہوں, آنکھ کھلتی نہیں ہے. فرمایا رات آنکھ کھل جائے گی, یہاں پہ میں بیٹھا ہوں گا تیرے انتظار, آ جانا باہر خانقاہ میں. فرمایا کہ رات کو میری آنکھ کھل گئی, جب میری آنکھ کھل گئی میں باہر آیا تو بخاری صاحب بیٹھے تھے. آگے ہے وضو کرو, کہتے میں نے وضو کیا نہر کے پانی سے, اپنے ساتھ ٹھہرایا اور مجھے تہجد شروع کرائی, کوئی 14-15 سال کی عمر. فرمایا وہ دن اور وفات کے دن تک میرے والد صاحب کی تہجد قضا نہیں ہوئی. میری والدہ کی تو کوئی نفل ہی قضا نہیں ہوئی, نہ اشراق کے, نہ چاشتے, نہ زوال کے, نہ اوابین کے, کوئی میری والدہ کی کوئی نفل ہی قضا. اور ہم فرائض میں کوتاہی کرنے نہیں. 5 پریشانیاں آخرت کی, آخری بات ہے, 5 پریشانیاں ہیں آخرت کی, ان سے بچنے کے لیے ایک ہی نسخہ ہے. میں سوچتا رہتا ہوں پہلی پریشانی موت کی پریشانی. ہر بندے کو ڈر ہے نا موت کا, ذرا سی بیماری کو لگنے لگے تو بندے کو ڈر لگ جاتا ہے کہ مر نہ جاؤ, یہی ہوتا ہے نا موت کا ڈر. تکلیف بڑھتی جائے موت کا ڈر شروع ہو جاتا ہے, ہر بندہ موت سے ڈرتا ہے, امیر غریب عالم جہل سب کو موت کا ڈر ہے. یہ بات نہیں ہے کہ عالم موت سے نہیں ڈرتے, موت ہے موت. پہلا ڈر موت کا ہے روح کیسے نکلے گی. اللہ جب نکل جائے گی پھر قبر کا ڈر ہے, پھر قبر میں ڈال آئیں گے, یا تو جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کے گڑھوں, انا بیت الدود بیت الوحش, یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. تنہائی قیامت تک, کیڑے کھا جائیں گے, جانور کھا جائیں گے نوچ نوچ کے, ہڈی پسلی بھی نہیں ملے گی. یہ خیال قبر کا ڈر. دوسرا تیسرا ہے اللہ کی عدالت کا ڈر کہ پتہ نہیں پیشی کیسے لگی. چوتھا ہے حساب و کتاب کا سامنے آ جانا, اعمال نامے کا کھل جانا. اور 5واں ڈر ہے پل صراط کا. جبکہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے وعدہ دے رکھا ہے, امت کو وعدہ دے رکھا ہے, غلط کام نہ کرنا, شرک بھی نہ کرنا. میں محمد آپ کا چہرہ قبر میں دکھایا جائے, ماذا تقول لہذا الرجل, منکر نکیر کہیں گے ماذا تقول لہذا الرجل, یہ ہستی دیکھ رہے ہو چہرہ, جانتا یہ ہے کون. میں کہوں گا ھذا نبی محمد الرسول اللہ, یہی تو میرے آقا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کے بعد میں اللہ کے میزان کے پاس تمہیں ملوں گا, میں حوض کے اوپر بھی ملوں گا, اور میں اللہ کے عرش کے سائے میں بھی تمہیں ملوں گا, اور جنت کے دروازے پہ میں محمد تمہارا استقبال کروں گا. 5 ڈر ہیں آخر ہیں یا جینون ہے نا, خوف ہے. ان 5 سے اگر بچنا چاہتے ہو, 5 خوف دل سے نکالنا چاہتے ہو, تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے نا.
5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کبھی موت کا ڈر نہ رکھنا، کبھی قبر کی تنہائی کا ڈر نہ رکھنا، اور کیونکہ قبر میں جاتے ہی بندہ یوں دیکھے گا اور فرشتوں کہے گا ہٹو نا، یہ عصر کی نماز میری جا رہی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی نمازی تھا تو وہاں نماز کا فکر آئے گا نا۔ اس لیے 5 نمازوں کی پابندی کر لیں اور اہتمام کر لیں، کوشش کیا کریں نفل سنتیں ادا کیا کریں بھی، کل قیامت کے دن فرائض میں کمی آئی تو اللہ تعالیٰ نفل و سنت کو چیک کریں گے کہ اس کے بعد نفل ہیں، چلو نفل لے آؤ، سنتی ہاں جی، تاکہ اس کو فرائض سے چھٹکارا ملے۔ فرائض نماز کے معاف نہیں ہے، جب کہ بندہ بے ہوش بھی بڑا ہو نا، پھر بھی ہوش آئے تو اسے نماز قضا کرنی ہی پڑتی۔ تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، میرے ساتھ پڑھتے جائیں، دہراتے جائیں۔ جو حضرات ہمارے ساتھ بیعت ہیں تجدید فرما لیں، جو بیعت ہونا چاہیں وہ نیت فرما لیں۔ مسکین پرشی کا سالانہ اجتماع انشاءاللہ 18-19 مارچ کو ہے، آپ سب حضرات کو اس کی دعوت ہے۔ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا سے، کئی دنیا کے ممالک سے لوگ اس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں، پیغامات آ رہے ہیں پاکستان سے بھی، اور اس کے اندر حسب سابق جیسے حضرت ہمارے حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی وہ علیل ہیں، لیکن انشاءاللہ مغرب کے بعد ان کا بیان ہوگا اور دعا بھی وہ کروائیں گے، اور ہمارے حضرت حافظ ناصر الدین خاقوانی صاحب امیر مرکزیہ تحفظ ختم نبوت، ان کا بیان ہوگا، حضرت مفتی حسن صاحب حفظہ اللہ ان کا بیان ہوگا، حضرت مولانا شمس